أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن عرضنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کہ کافرانہ باتیں کریں، مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری اور کوئی نیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ سورہ توبہ کی 107 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول سب سے پہلے بیان کرتا ہوں، بعد میں آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں ایک آدمی ابو عامر نام کا آدمی تھا جو پادری تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا۔ لوگ اس کو احترام سے اور عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور وہ آدمی ابو عامر نامی عیسائی مذہب کی تبلیغ اور فروغ میں 24 گھنٹے لگا رہتا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے گئے اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوک در جوک آنے لگے تو ابو عامر نامی آدمی کو کدورت اور حسد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے اس نے کچھ سوالات کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوالات کے جوابات عرض کیے تو آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بات سے ہٹوں گا نہیں اور آپ کی بات مانوں گا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات سے بڑی اذیت پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری موت مسافرت کی حالت میں آئے گی اور تو خاندان اور عزیز و اقارب سے دور رہ کر کے مرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ارشاد فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ مسافرت کی حالت میں اس کی موت آئی، خاندان سے دور رہ کر کے موت آئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت مدینے میں بڑھنے لگی تو یہ حسد کے مارے مکہ والوں کے پاس چلا گیا اور جا کر کے مکہ والوں کو مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی اور لڑائی اور جنگ وغیرہ کے لیے آمادہ کرتا رہا۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں جتنی مشہور لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جو ہے حنین وغیرہ کی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، تمام لڑائیوں میں یہ کفار مکہ کے ساتھ شریک رہا اور کفار مکہ کو جنگ پر ہمیشہ آمادہ کرتا رہا۔ لیکن تمام لڑائیوں میں کفار مکہ کو شکست فاش ہوئی۔ یہ آخری لڑائی جو حنین کی ہوئی ہے 8 ہجری میں، اس لڑائی میں بھی یہ شریک تھا کفار مکہ کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن جب کفار مکہ کو اور قبیلے بنو حوازن کو شکست ہو گئی تو یہ مایوس ہو کر کے شام چلا گیا، روم چلا گیا، اور روم جا کر کے یہ مدینے کے منافقوں کے ساتھ ساز بات کرنے لگا، مدینے کے منافقوں کو خطوط لکھنے لگا اور خطوط لکھ کر کے مسلمانوں کے خلاف مدینے کے منافقوں کو بھڑکانے لگا۔ چنانچہ انہوں نے خط لکھا، ابو عامر نامی آدمی نے ایک خط لکھا مدینے کے منافقوں کو، اور اس خط کے اندر لکھا کہ میں شام کے بادشاہ کو مسلمان کے خلاف لڑائی کے لیے تیار کر رہا ہوں، اور شام کے بادشاہ کو تیار کروں گا مدینے پر حملہ کریں اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں، لیکن اس کے لیے ایک کام کرنا ہے۔ مدینے کے منافقوں کو لکھ رہا ہے وہ، تم لوگوں کو ایک کام کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ تم لوگ ایک اڈا قائم کرو، مدینے کے اندر ایک اڈا قائم کرو، اس اڈے کے بارے میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہ ہو کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ اس
مرکز کے اندر، اس اڈے کے اندر بہت سارے ہتھیار رکھو، تلوار رکھو، تیر رکھو، بھالا رکھو، نیزہ رکھو، ہر قسم کے ہتھیاروں کو وہاں جمع رکھو اور مسلمانوں کو بھی شریک کرو، اور وہ اڈا مسجد کے نام سے قائم ہونا چاہیے تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو۔ تو چنانچہ مدینے کے منافقوں نے ایک مسجد نام سے عمارت بنائی، اور وہ عمارت بنا کر کے منافق لوگ 12 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر کے ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے قرب و جوار میں مسجد کی بڑی قلت ہے، اور مسجد قباء جو اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے، سب سے پہلی مسجد تو مسجد خانہ کعبہ ہے، اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمر میں آئی، اس کے بعد جو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد بنی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء سے تھوڑے فاصلے پر منافقوں نے ایک مسجد بنائی، اور اس مسجد کے اندر ہتھیار وغیرہ ان لوگوں نے چھپا کر کے رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد ایک ہم لوگوں نے بنائی ہے، اس لیے کہ مسجد قباء میں بوڑھے، ضعیف، کمزور لوگوں کو جانے میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مسجد قباء دور ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی، وہ جگہ بھی کم ہے، وہاں مسلمانوں کو جگہ بھی نہیں ملتی ہے، تو ہم لوگوں نے مسلمانوں کی سہولت کے لیے، کمزور اور ضعیف لوگوں کی سہولت کے لیے مسجد بنائی ہے، آپ چل کر کے 2 رکعت نماز وہاں ادا فرما دیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے ہم لوگوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو میں لڑائی کی تیار میں مشغول ہوں، شام کے بادشاہ سے لڑائی درپیش ہے، ان سے لڑائی کرنے کے لیے مجھ کو جانا ہے اور اس کی تیاری میں کر رہا ہوں، میں جب وہاں سے لڑائی سے فارغ ہو کر آؤں گا تو میں دیکھوں گا، موقع ملا تو نماز پڑھ لوں گا میں جا کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام لڑائی کے لیے تشریف لے گئے، جب وہاں سے واپس آپ آئے تو واپسی میں مدینے سے تھوڑے فاصلے پر آپ قیام پذیر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت کریمہ اتاری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کو اس نیت سے ان لوگوں نے تعمیر کی ہے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ یہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا، آیت کریمہ کا خلاصہ جب بیان کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ اس مسجد کو ڈھا دیجئے، گرا دیجئے، اس مسجد کو منہدم کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر چند آدمیوں کو تیار کیا کہ جا کر کے اس مسجد میں آگ لگا دو، مسجد کو ڈھا دو، مسجد کو گرا دو۔ وہ مسجد نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا، اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہے، اور مقصد اسلام کے خلاف سازش کرنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کے خلاف ہتھیار جمع کرنا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، انہوں نے آ کر کے اس مسجد میں آگ لگا دی اور اس کی دیوار کو زمین بوس کر دیا اور اس کو گرا کر کے ختم کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ زمین کا ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، خالی پلاٹ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلایا جس کا نام عاصم بن عدی ہے، ان سے کہا کہ اے عاصم، یہ زمین خالی پڑی ہوئی ہے، اس زمین میں تم اپنا گھر بنا دو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی زمین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وعید نازل فرمائی، ایسی جگہ کے بارے میں اس جگہ گھر نہیں بناؤں گا، یا رسول اللہ آپ ثابت بن قرم کو وہ زمین دے دیجئے، وہ غریب آدمی ہے، اس کے بعد مکان بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، یا رسول اللہ آپ اس کو وہ پلاٹ، وہ زمین کا ٹکڑا عنایت فرما دیجئے، وہ گھر بنا دیں گے، وہاں رہیں گے۔ لیکن تفسیر کے اندر لکھا ہے، ثابت بن قرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر جب گھر تعمیر کیا تو اس جگہ کی نحوست کی وجہ سے، منافقوں نے چونکہ مسجد ضرار بنائی تھی مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے، نقصان پہنچانے کے لیے، اس زمین کی نحوست کی وجہ سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی،
اور اگر کوئی اولاد ہوئی بھی تو اس زمین کی نحوست کی وجہ سے وہ اولاد مر جاتی تھی، زندہ نہیں رہتی تھی۔ اسی طریقے سے مفسرین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تاریخ کے اندر یہ بات درج ہے کہ اس جگہ پر کوئی مرغی انڈا نہیں دیتی تھی، کوئی کبوتر گھونسلہ نہیں بناتا تھا، اور کوئی کبوتر انڈا بھی نہیں دیتا تھا، اس جگہ کی نحوست کی وجہ سے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اس سازش کا پردہ فاش کیا ہے، جن لوگوں نے مسجد کے نام سے عمارت بنائی تھی اور اس مسجد کے اندر ہتھیاروں کا ذخیرہ جمع کیا تھا، اور ابو عامر نامی آدمی نے منافقوں کو بھڑکایا تھا کہ تم لوگ مدینے کے اندر رہ کر کے ایک مرکز، ایک اڈہ قائم کرو جس کے اندر ہتھیاروں کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ شام کا بادشاہ باہر سے حملہ کرے گا اور تم لوگ مدینے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا، یہ کام کرنا ہے۔ ایک اور بات مجھ کو یاد آ گئی، یہ ابو عامر جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس ابو عامر یہ اتنا خبیث آدمی تھا، بدمعاش آدمی تھا، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ یہ جو ہے سازش کرتا رہا، مکہ کے کافروں کو بھڑکاتا رہا، شام کے بادشاہ کو بھڑکاتا رہا۔ لیکن اس ابو عامر آدمی کا بیٹا جس کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ اتنے بڑے مقام کے صحابی ہے، باپ تو اتنا بدمعاش ہے، دیکھیے بیٹا کتنا پاک باز نیک صحابی ہے، وہ اتنا بڑا صحابی ہے کہ غزوہ احد میں جب یہ شہید ہوئے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اس لیے ان کو غسیل ملائکہ بھی کہا جاتا، یعنی فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے، فلاں جگہ جا کر کے حضرت حنظلہ کی لاش لے کر کے آؤ۔ جب ان کی لاش لائی گئی تو ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لاش کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ باپ تو اتنا خبیث ترین انسان اور بیٹا دیکھے اتنا پاک باز انسان کہ فرشتے ان کو جنگ احد میں شہید ہوئے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جا کر کے ان کو تم کو غسل دو، ان کو جا کر کے تم نہلاؤ اور کفن دفن کرو۔ جو تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، باپ تو اتنا بدمعاش اور بیٹا اتنا شریف النفس، اتنا پاک باز، اتنا مقدس کہ بیٹے کو جو فرشتوں نے غسل دیا، اتنا پاک باز آدمی۔ بارک ہے اس آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے شان نزول بیان کیا، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں اس کی وضاحت کروں گا، اس آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔